مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب کرے اور اس میں ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. آج ہمارے سبق نماز سمجھنے کا سبق کا انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. اس سے پہلے رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اصل میں جو ہنگامہ کرنے والے ہیں وہ لوگ تو ہیں ہی نہیں، جو دلچسپی کے ساتھ اور جو باشعور ہیں وہ ہمارے درمیان ہیں. جن کو سننا چاہیے تھا تو وہ حضرات جلدی میں تھے اور وہ جا چکے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ پیغام ان تک پہنچے. کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر ہر سال یہ رمضان المبارک کے شروع میں اور آخر میں یہ اختلافات کیوں ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کو پہلے چند باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینہ کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے. اب شرط یہ ہے کہ آپ وہ مہینہ کو پائیں. مہینہ آپ کیسے پائیں گے یہ سوال ہے. مہینہ ہم کیسے یہ جانیں گے کہ مہینہ شروع ہو گیا؟ ہمارے اسلامی محققین کا یہ کہنا ہے کہ چاند جب دیکھیں گے تو مہینے کا آغاز ہوگا. جب آپ نے چاند دیکھ لیا، اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو نہیں دیکھا لیکن کچھ لوگوں نے چاند کو دیکھا اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے، تو اس سے بھی چاند کا ثبوت ہو جاتا. یعنی یا تو چاند کو دیکھیں یا چاند کو کا ثبوت ہو جائے. دو باتیں ہیں، چاند کا دیکھنا یا چاند کا ثبوت ہونا. یہ دو باتیں بنیادی ہے رمضان المبارک کے شروع ہونے کے لیے. اگر ہم چاند نہیں دیکھ سکے لیکن جن لوگوں نے چاند کو دیکھا ان لوگوں نے یہ گواہی دی، جو اسلامی فیصلے کرنے کے حقدار ہیں ان کے پاس یہ گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں، عاقل بالغ ہیں اور ہم ان کو تصدیق کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے چاند کے مسئلے کے متعلق اپنی کمیٹیاں بنا رکھی ہے انہوں نے ویریفائی کیا، گواہی ان کے پاس آئی، انہوں نے ان کی تصدیق کی، انہوں نے دیکھا، جانچا اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند ہو چکا ہے اور ان کی گواہی معتبر ہے. اب اس کے بعد آپ ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں دنیا کی خبریں ایک سیکنڈ میں منتقل ہو جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ بہت اہم بات ہے ہمارے لیے کہ چاند کی گواہی اور چاند کی خبر یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اس میں آپ مکسڈ اپ نہ ہوں، اس میں آپ کنفیوز نہ ہوں. چاند کی گواہی الگ چیز ہے. یعنی آپ کورٹ میں یہاں پہ جائیں گے تو گواہی کے لیے آپ کو کورٹ یہ بولے گا کہ گواہ کو یہاں پر لے کر آئیے اور آپ کو گواہ کو جج دیکھ کر اور یہ ان کی باتوں کو سن کر فیصلہ کرے گا. اسی طرح اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی گواہی لی جاتی ہے تو گواہ جج کے سامنے موجود ہو اور اس کے بعد وہ گواہی دیں کہ ہم نے دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے. تو اس کے بعد
یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعتاً چاند کا ثبوت ہو گیا ہے. اس کے بعد اب مثال کے طور پر ہم نارتھ کیرولائنا میں ہیں, چاند کا ثبوت جو ہے ٹیکساس میں ہوا, وہاں ہمارے جو اسلامی قاضی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند کا ثبوت ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ویڈیو اور آڈیو کی شکل میں ہمارے پاس انہوں نے میسیج کیا. اب جو میں ان سے حاصل کر رہا ہوں یہ ان کی گواہی نہیں ہے, یہ خبر ہے. تو خبر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہی معیار اختیار کریں جو گواہی کے لیے. خبر کے لیے ہم خبر میں یہ دیکھیں گے کہ یہ خبر رائٹ ہے, ہاں سورس کیسی ہے, یہ صحیح ہے, کیا یہ پرانے سال کی یہ ویڈیو تو نہیں ہے, تاریخ اس میں اپڈیٹڈ تاریخ ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم نے دیکھ لیا اور جانچ لیا اور خبر کی تصدیق ہو گئی تو اب ہمارے لیے یہ درست ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. کیونکہ دنیاوی معاملات میں آپ تو یہ خبر پہ ہی عمل کرتے ہیں نا. آپ کو کوئی خبر موصول ہوا, آپ نے اس کے مطابق فیصلے کیا, تو یہ دنیاوی معاملات کے جیسے ہو گئے. ایک بار جب گواہی مل گئی اور قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا, اس کے بعد اس خبر کو کسی بھی ذریعے سے منتشر کیا جاتا ہے یا پھیلایا جاتا ہے تو اس پہ عمل کرنا درست ہے. تو اب ہمارے پاس جو حکمت عملی ہے ہماری مسجد کی وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کل ہمارے پاس تراویح کا اہتمام ہوگا. ہماری شریعت میں بہت گنجائش ہے, یہ یاد رہے آپ کو. ہم کل تراویح کی نماز پڑھیں گے باضابطہ طریقے سے. مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ کل چاند کا ثبوت نہیں ہو سکا, ہم فرض کرتے ہیں کہ چاند کا ثبوت نہیں ہو سکا, تو ہماری شریعت میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مومنوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. ہم جو نماز پڑھیں گے تراویح کی شکل میں, اگر رمضان کا آغاز نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفل کا ثواب عطا فرمائے گا, وہ کرم والا ہے. تو اس لیے ہنگامہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ہم باضابطہ طریقے سے تراویح کی نماز ادا کریں. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کہیں سے چاند کے ثبوت کی خبر ہمیں موصول ہوئی ہے. کسی بھی ادارے کی طرف سے اگر ہمارے پاس یہ خبر موصول ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سوسائٹی کے لیے یہ اناؤنس کریں گے کہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے. ہمیں کوئی ثبوت چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, روزے کا آغاز کرو چاند کو دیکھ کر اور عید مناؤ چاند کو دیکھ کر. تو یہ ہماری حکمت عملی رہے گی انشاءاللہ. آپ منتظر رہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن حضرات کے فون نمبرز ہماری سوسائٹی میں شامل نہیں ہیں وہ اپنے نمبر کو شامل کر لیں تاکہ آپ کو جدید کوئی خبر, ہمارے فیصلے آپ تک پہنچیں. ہماری تعلیمی سرگرمی سے متعلق, ہمارے رمضان سے متعلق, صدقہ, فطرہ یا فدیہ سے متعلق جو بھی باتیں ہیں آپ کو اپڈیٹس اور اس کی جدید ترین معلومات آپ کو موصول ہوتے رہیں. 8:50 پہ جو ہے نا تراویح کا آغاز انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. عطاء الرحمان بھائی کی طرف سے یہ ہمیں متنبہ کیا گیا 8:50 پہ انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. جماعت عشاء کی جماعت قائم ہو جائے گی اور اس کے بعد بدستور تراویح انشاءاللہ. جی 8:50 8:50 انشاءاللہ 8:50 پہ, کیونکہ یہ بھی یاد رہے آپ کو کہ آج رات ٹائم کے چینجنگ کا بھی ہے. یہاں جو دستور کے مطابق یہاں پہ صبح کی نماز کس ٹائم پہ ہوگی کل؟ تو پھر ہم لوگوں کو نہیں بتایا گیا. تراویح جڑا شروع کر سکنا ہے روزہ جڑا پہلا اسی نہیں کل تو ٹائم چینج ہوا ہے 6:40 تے انشاءاللہ. کل 6:40 پر کل کا ٹائم تھی پڑھنی ہے 7:15 تے جڑا ٹائم تو چینج ہوا سی نا. نہیں پھر تو چینج ہوا سی خدا کے بندو.
جی انشاءاللہ ہم اناؤنس ٹائم کریں چینج گے ہوسی نا تے نویں ٹائم تے پر وہ آتے ہیں یار سی سوا مطلب ہمیں 6:15 پڑھ دینا ٹائم آگے اس گھنٹہ تے تو کل یار اسی ٹائم تے پڑھنا تے پھر کہاں تے انشاءاللہ او پھر چینج کر سکتے 7:40 6:40 تے انشاءاللہ جماعت اسی ایک کال مطلب نہیں ہوا نا اناؤنس نہیں ہوا نا بالکل انشاءاللہ پھر کل لوگ اپنے ٹائم تے آسن ٹھیک پھر ہو جائے صحیح 6:06 6:06 ہو گیا 7:15 ہو گیا ہاں انشاءاللہ تو پھر آگاں جی پھر تو روزہ نہیں ہویا پھر روزہ جو 6:40 تھے انشاءاللہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمارے دوستوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہو کہ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے. صدقہ فطر سے متعلق آپ کو یہ یاد رہے کہ ہماری شریعت میں بنیادی طور پہ جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 3 کلو گرام گیہوں آپ صدقہ فطر میں دیں. لیکن ہمارے علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے, انہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ گیہوں دینے کے بجائے فقیروں کو, غریبوں کو جس میں زیادہ فائدہ ہو وہ آپ دیں. تو اگر آپ پیسے کی شکل میں ادا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ کسی بھی مصرف میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا عطاء الرحمن بھائی کے ساتھ مل کر کہ آخر تقریباً 3 کلو گرام گندم کی قیمت کتنی ہوگی. تو تقریباً اس کی قیمت $12 کے آس پاس. تو اس لیے $12 فی کس صدقۃ الفطر فطرانہ. اچھا, اب دوسرا میں آپ کو پیمانہ بتا رہا ہوں جس کی بنیاد پہ آپ جو ہے فیصلہ کر سکیں گے. دوسرا یہ ہے کہ فدیہ کتنا دینا ہے. جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, عمر رسیدہ ہیں یا بیمار ہیں اور یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو سکیں گے, تو اس صورت میں فدیہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. فدیہ دینا ہے, اور وہ کتنا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا طعام مسکین, ایک مسکین کا کھانا. اب میں آپ سے آپ ایسا کیجئے کہ ایک مسکین کو آپ, ایک ہوم لیس کو آپ لے کر کے جائیے میکڈونالڈ یا کسی میں, اور ان کو فل کھانا کھلائیے. کتنا خرچ ہوگا ایک وقت کے لیے, آپ کاؤنٹ کیجئے. تقریباً آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم $6-7 سے کم میں آپ ان کو سیر نہیں کر سکیں گے تقریباً. اور 2 وقت کا کھانا اگر آپ کھلاتے ہیں تو تقریباً کتنا ہوگا جی. تو اس لیے $15 فدیہ رکھا گیا ہے. دو وقت کا کھانا اگر آپ کھلائیں تو اس کے لیے $15 کا اندازہ لگایا گیا ہے. تو فدیہ $15 ہے. اگر یہ ایک روز کا ہے, آپ 30 روز کا اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو شاہ صاحب میتھ میں بہت اچھے ہیں, تو 10 دن کا 150 ہو گئے, پھر 10 دن کے 150 ہو گئے, 300 ہو گئے, اور اس کے بعد پھر 10 دن کے 150, تو کتنے ہو جائیں گے 450. آپ ایسے ہی حساب کر لے سکتے ہیں. تو $450 اگر پورے مہینے کا آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں تو $450 ہوں گے. اس کے لیے جو اپنے خیش و اقارب ہیں ان کو پہلے آپ تلاش کیجئے اور ان کو آپ دیجئے. بھائی بہنوں اور بھانجے بھانجیوں, بھتیجے بھتیجیوں کو آپ یاد رکھیے. ان لوگوں پہ آپ صدقہ وغیرہ نہیں, زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو لوگ آپ کے اصول ہیں یا فروع ہیں. اصول کا مطلب جیسے دادا دادی, نانا نانی. آپ کے فروع جیسے آپ کے بیٹے, آپ کے پوترے نواسے, ان لوگوں کو آپ نہیں دے سکتے. باقی جو آپ کے رشتہ دار ہیں, خونی رشتے بھی ہیں جیسے بھائی ہیں بہن ہیں, تو یہ آپ کے اصول و فروع نہیں ہوتے ہیں, تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے یہ بھی
ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بول کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، ایسی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی دل میں نیت کریں اور آپ ان کو دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. یہ چند باتیں جو رمضان اور زکوٰۃ سے متعلق صدقۃ الفطر. ہاں، مسجد کی تعمیر میں آپ زکوٰۃ کو نہیں لگا سکتے. مسجد کی تعمیر کے لیے آپ خالص اپنے پیسوں کو لگائیں، زکوٰۃ کے پیسوں کو مسجد کی تعمیر کے لیے نہ لگائیں. اللہ کا گھر ہے، مدرسے میں آپ دے سکتے ہیں، تعلیمی جہاں پہ تعلیمی سرگرمی ہے اور اس کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پہ مدرسے بنانے میں جی لگا سکتے. جی بالکل جی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کو نہایت روحانی اور ربانی بنائے اور اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے، خیر و برکت کے دروازے کھولے اور صحت و عافیت عطا فرمائے. خیش و اقارب آپ تمام خوش اور آباد رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے پہ رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے اور ہمارے جو مسلمان بھائی جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مظلوموں کی دستگیری فرمائے، ان کی نصرت و حمایت فرمائے. انشاءاللہ نماز کا سبق بدستور جاری رہے گا آئندہ، کیونکہ آج آلریڈی ہم نے آپ کا اتنا وقت لے لیا تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مزید میں آپ کو بوجھ دوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، سب کو زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Some of our students are asking about the Sunday class. When will be the Sunday class? We will say weekend class. Inshallah, weekend class will be right after Zuhr in Ramadan. Inshallah. I did my homework, so Yeah, you do the at home. Your homework you do at home, not in the here. after Zohar, Yes, right after Zuhr. 1:45. It starts at 1:45? Yeah. Yes, inshallah. And ends at 3:30. This is normal class. Hey, let's go. May Allah bless you all. And Ramadan Mubarak to you all in advance. کل رکھیں گے انشاءاللہ. کل سنڈے کلاس. Yes, we have Sunday class tomorrow.